لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ حسین کا اور امی کی کیا شان ہے، جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ میرے حسین کی امی جان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے، میں نے بار بار دیکھا، ہر بار دیکھا، جب بھی سیدہ فاطمہ میرے نبی سے ملنے آتی، حضور ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے، فاطمہ کے ہاتھوں کو اور پیشانی کو چومتے اور اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے، یہ کہتے ہوئے فدا کے امی وہ ابھی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ آپ نے یہ حدیث بار بار سنیے، لیکن توجہ چاہتا ہوں، سادات کی دعائیں لیتے ہوئے تمہاری دادی کی فضیلت پڑھ رہا ہوں، سیدوں کی دعائیں لیتے ہوئے، اس لیے کہ سیدوں، لوگ جو تمہارے ہاتھ چومتے ہیں وہ نسبت علی و فاطمہ کی بنیاد پہ چومتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے پہچانو میں کون ہوں، مجھے دیکھ کر غازی ملت اپنی مسند چھوڑ دیتے، مجھے دیکھ کر شیخ الاسلام اپنی مسند چھوڑ دیتے، مجھے دیکھ کر تاج الشریعہ اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے، مجھے دیکھ کر حضور امین ملت مہاریروی اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے، ایم پی ایم ایل اے وزیر مجھے دیکھ کے مسند چھوڑتے، اب پہچانو میں کون ہوں۔ میں نے کہا واہ، تجھے دیکھ کر کے بزرگوں نے مسند چھوڑی، وزیروں نے مسند چھوڑی، امیروں نے مسند چھوڑی، اب پتہ چلا تو کون ہے، لیکن فاطمہ کے عروج کا اندازہ تو لگا۔ کسی کو دیکھ کے مولوی مسند چھوڑتا ہے، کسی کو دیکھ کے مفتی مسند چھوڑتا ہے، کسی کو دیکھ کے امیر اور وزیر مسند چھوڑتا ہے، کسی کو دیکھ کر خطیب و ادیب مسند چھوڑتا ہے۔ فاطمہ حسین کی امی اس ذات کا نام ہے جس کو دیکھ کر نبیوں کا امام اپنی مسند چھوڑتا ہے۔ تو صحیح مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، بات طول ہو رہی ہے، ان کی طرف جانی چاہیے ورنہ ظلم نہ ہو جائے آپ پر، کیونکہ کافی رات سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم ہو رہا ہے۔ ایک بات سنیں، اب ذرا گوش، دھیان، دل کے کان، دل میں تمنا لاؤ، جو مرادیں پریشانیاں، ذکر فاطمہ ہو رہا ہے۔ مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، عالمہ، رقیہ، زکیہ، نقیہ، تقیہ، عابدہ، زاہدہ، عالمہ، غیر معلمہ، فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ۔ جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے، وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ دھیان دو، ایک دن سیدہ فاطمہ حضور کے پاس آئی، سیدوں سے خاص دعا کرنا، آپ کی دادی کی منقبت پڑھ رہا ہوں اور حدیث سے پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، سنیو تم بھی سنو۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کا نام ہم نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے اور اس سے محبت کرنے والوں پر بھی جہنم حرام ہے۔ سیدہ فاطمہ وہ ہے، اس لیے بیٹیاں پیدا ہوا کرے تو جو بھی نام رکھو ساتھ میں فاطمہ ضرور لگا دیا کرو تاکہ اس کی برکتیں ملے۔ ایک دن میری مخدوم زادی، ہم سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئی، اور آنے کے بعد بڑی معصومیت سے ایک سوال کیا، ابا جان سب سے پہلے مردوں میں جنت میں کون جائے گا؟ ابا جان سب سے پہلے مردوں میں جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے نبی نے بے تکلفی سے جواب دیا، بیٹی تیرے بابا کے سوا اور کون جا سکتا ہے، تیرے ابا کے سوا اور کون جا سکتا ہے؟ حضور نے کہا بیٹی مردوں میں سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا۔ دھیان دینا، توجہ دینا، حضور نے کہا میری بیٹی مردوں میں سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا۔ پھر سیدہ نے دوسرا سوال کیا، بابا جان عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹی وہ جو عمران کی بیٹی ہے نا جسے مریم کہتے ہیں، وہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں
में जाएगी। वो इमरान की जो बेटी है मरियम, जनाब ईसा की अम्मी। कौन मरियम? अब ध्यान से सुनो, कौन मरियम? जिसके लिए पूरी एक सूरत नाजिल होती है, वो मरियम। जिसका जिक्र सूरे आले इमरान में, वो मरियम। जिसका जिक्र सूरे मायदा में, वो मरियम। जिसके हुजरे में जिब्रील आता हो, वो मरियम। जिसके लिए जन्नत के बेमौसम के फल आते हो, वो मरियम। जिसने पूरी जिंदगी मस्जिद में गुजारी, वो मरियम। जिसकी ठोकरों से पानी का चश्मा जारी हो गया, वो मरियम। एक लम्हे में जिब्रील की फूंक से जिसने बेटे को जन्म दिया, वो मरियम। मरियम पे हाथ उठाने वालों को फालेज हो गया, वो मरियम। वस्कुर फिल किताबी मरियम, जिसका जिक्र करने का हुक्म खुदा ने फरमाया, वो मरियम। वो मरियम जो एक नबी की भांजी है, एक नबी की खालाजाद बहन है, वो मरियम। वो मरियम जो नबी की माँ है, वो मरियम। वो मरियम, वो मरियम, वो मरियम जो बतूल है, जो कवारी माँ बन गई, वो मरियम। वो मरियम जिसे खुदा ने बतूल कहा, वो मरियम जिसे नबी ने बतूल कहा, वो मरियम। अल्लाह अकबर। वो मरियम जिसके वजूद नास को कभी किसी ने नहीं देखा, वो मरियम। जिसके रुकू को खुदा ने बयान किया, वो मरियम। जिसके सुजूद को खुदा ने बयान किया, वो मरियम। वो मरियम जो अपने दौर की औरतों की सरदार है, वो मरियम। मेरे नबी ने कहा, फातिमा जन्नत में औरतों में सबसे पहले इमरान की बेटी मरियम जाएगी। गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा मुरझाने लगा। बेटी, ये वो है जिसके नाराज होने से खुदा नाराज होता, जिसके खुश होने से खुदा खुश। जब कहा कि औरतों में सबसे पहले इमरान की बेटी मरियम जाएगी, ईसा की अम्मी, खिला हुआ गुलाब का चेहरा मुरझाने लगा। नबी ने देखा, फातिमा तेरा चेहरा क्यों उतरता है मेरी शहजादी? अर्ज की, अब्बा जान दिल की क्या छुपाऊं, जब आपने कहा कि मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, तो मैंने दूसरा सवाल इसीलिए पूछ लिया था कि जब मर्दों में आप जाएंगे और मैं पूछूंगी कि औरतों में कौन जाएगा, तो आप मेरा नाम लेंगे। लेकिन अब्बा जी आपने मेरा नाम नहीं लिया, बल्कि इमरान की बेटी मरियम का नाम लिया। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, बात तो यही है कि जिस सवारी पर तू बैठ कर जन्नत में जाएगी, उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। तू मखदूमा बन के जाएगी, वो खादिमा बन के। तू मखदूमा बन के जाएगी, तू मखदूमा बन के जाएगी, तू मखदूमा बन के जाएगी, वो खादिमा बन के जाएगी। मस्जिद का इमाम समदानी मियाँ की जूतियां सीधी करे तो लोगों की आंखें फटी रहती है। मेरी मस्जिद का इमाम सज्जद की जूती सीधी कर रहा है, तो इस सज्जद का मर्तबा क्या है? मखदूम से, खादिम से मखदूम का पता चलता है। मखदूम खादिम जितनी शान वाला होगा, मखदूम उतनी शान वाला होगा। जिसकी खादिमा को मरियम कहते हैं, हुसैन की उस अम्मी फातिमा की शान का। जिसकी मखदूमा, जिसकी खादिमा मरियम हो, वो मखदूमा किस लिए? अब उनकी शान में मेरे इमाम ने मनकबत के लिए साथ में मिलकर पढ़ लेते हैं। राबजी समझते हैं हम अहले बैत की तारीफ करते हैं। ओ सियाह कपड़े वालों और सियाह दिल वालों, तुम फातिमा की क्या मनकबत पढ़ोगे? 900 साल से लिखी हुई फजाइल फातिमा पर तुम्हारी किताबें एक तरफ और मेरे इमाम के दो मिसरे एक तरफ। मेरे इमाम कहते हैं, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। इसलिए कैसा है, हुसैन पाक की अम्मी का जिक्र हो रहा है। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर बिनते ज़ौज नूरे नूर बिनते नूर बिनते नूर ज़ौजे
نور اmme نور 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 بنتے نور زوجے نور اmme نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا تو نتیجہ کیا نکلا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور بنتے نور زوجے نور ہو سکے تو یاد کر لو مجھے بہت مزہ آتا ہے یہ شعر پڑھنے میں نور بنتے نور زوجے نور اmme نور 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 بنتے نور زوجے نور اmme نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا فاطمہ بھی نور ہے فاطمہ نور ہے وہ نور کی بیٹی ہے ان کے ابا بھی نور ہے اور وہ نور کی بیوی ہے ان کا شوہر بھی نور ہے جو کہتے ہیں علی نبی کے خاندان کا نہیں ان کو اعلیٰ حضرت کو ایک بار پھر پڑھنا چاہیے جو کہتے ہیں علی نبی کے خاندان والا نہیں ان کو ایک بار اعلیٰ حضرت کو پھر پڑھنا چاہیے کیونکہ انہوں نے نور فاطمہ الزہرا کو بھی کہا نور رسول کو بھی کہا زوجے نور وہ نور کی بیوی بھی ہے اور اmme نور نور وہ نور نور کی ماں ہے ایک نور حسن ہے ایک نور امام حسین ہے ایک لفظ نور ہے 5 مرتبہ بیان کیا پانچوں کو الگ الگ معنی میں بیان کیا اگر لوگوں کی تھکن کا احساس نہیں ہوتا تو پوری زندگی میں یہی 2 شعر پڑھ کر اسی پہ تقریریں کرتے رہتا لیکن لوگ عنوان بدلتے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم بھی بدلتے رہتے ہیں لیکن بات اتنی ہے کہ سیدہ فاطمہ وہ ہے جس کی خادمہ نکیل پکڑ کر حسین کی امی ہے کسی کی امی ایسی نہ لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث میں کہتا ہوں میرے پیارے ضعیف ہی لانا ہم تو بخاری کی قید نہیں لگاتے ہم عشق کے بندے ہیں دیوار پہ لکھی ہوئی حدیث کو بھی ہم مان لیا کرتے ہیں ہم کتاب کا نام نہیں دیکھتے دیوار نہیں دیکھتے ہم تو قول رسول دیکھتے ہیں ضعیف ہی تو لانا کسی کی ماں کی شان میں ایسی بات ہو تو لا میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نکیل مریم کے ہاتھ میں ہائے ہائے حسین کی امی سواری پر ہوگی حسین کی امی خادمہ ایسی تو مخدومہ کیسی اور پھر سنو جب آئے گی نا پل صراط پہ سے گزرے گی حسین پاک کی امی ہے اللہ کا منادی اعلان کرے گا محشر والوں گردنیں جھکاؤ آنکھوں کو بند کرو نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے کیا شان ہے اور ایک بات آپ کو بتاؤ یہ منقبت اینڈ پڑھ رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نے اتنا تقوی اختیار کیا نبی کی بیٹی تھی لیکن اتنی متقی تھی کہ وہ جیسی متقی کا تصور نہیں ہو سکتا جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے جو وصال کے بعد بھی اہل سنت کی کتابیں مختلف روایتیں میں اختلاف کی طرف نہیں جاتا لیکن علامہ عبدالرؤف مناوی کی کتاب سے یہ حوالہ پڑھ رہا ہوں علامہ عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے وصال سے پہلے غسل کیا اور کہا کہ اب کوئی مجھے غسل نہیں دینا میرا یہ غسل میرے لیے کافی زندگی میں جس نے میرا جسم حالانکہ یہ روایتیں بھی ہے کہ جناب اسما بنت امیس نے غسل دیا ہم اس کا انکار نہیں کرتے لیکن ہم تو فضائل بیان کرنے بیٹھے ہیں نا ابھی ہم فقہی سیمینار کرنے تھوڑی بیٹھے ہیں ہم تو فضائل پڑھنے بیٹھے تو فضیلت جہاں سے ملے گی وہاں بیان ہوگی بس اہل سنت کے خلاف نہ ہو تو
سیدہ نے کلام عبدالرؤف مناوی بہت بڑے محدث ہے، مفسر ہے، بڑے فقیہ ہے، کہتے ہیں کہ سیدہ نے غسل کیا، کہا کہ میرے وصال کے بعد مجھے کوئی غسل نہ دینا تاکہ میرے جسم کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ بعد وصال رسول کبھی مسکرائی نہیں، صرف ایک مرتبہ مسکرائی۔ جناب اسما سے کہا اسما جانے کا وقت قریب ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ جلدی آ کے ملو گی، فکر ہوتی ہے جاؤں گی، یہاں تو کھٹیا پہ جنازے لیے جاتے ہیں، جسموں پہ نظر پڑتی ہے، میرے دوپٹے کو کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا، جنازے پہ کسی کی نظر پڑ جائے گی، بس فکر یہ ہے۔ اسما بنت امیس نے کہا میں حبشہ گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں ڈولی والے جنازے ہوتے ہیں، اس پہ کپڑا ڈالا ہوتا ہے تو اندر کونے نظر نہیں آتا، اگر کہیں تو میں بنا دوں۔ سیدہ اسما بنت امیس نے بنایا، سیدہ نے پہلی مرتبہ جنازہ دیکھ کے مسکرایا، جنازہ دیکھ کے لوگوں کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، سیدہ نے جنازہ دیکھ کے مسکرایا۔ جس کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنی حیا پیاری تھی، جس کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنی حیا پیاری تھی، وہ فاطمہ الزہرا۔ آج تو قوم کی بیٹیاں موبائل پر 2-2 گھنٹہ اجنبی مردوں سے گفتگو کریں، قوم کی بیٹیاں سیریلوں کی اداکارہ کی نکالی کرے۔ سنو، ماں کا دودھ صرف بچے کا پیٹ نہیں بھرتا، بلکہ ماں کا دودھ بچے کے اندر ماں کا کردار منتقل کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی بیٹا ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے نیزے پہ قرآن سنایا، کسی کا بیٹا ممبر پہ سناتا ہے، کسی کا بیٹا محراب میں سناتا ہے، کسی کا بیٹا اسٹیج پہ سناتا ہے، تنہا فاطمہ کا بیٹا جس نے نیزے پہ قرآن سنایا۔ ہم کہتے ہیں جو بچے مدرسے اور خانقاہ میں قرآن پڑھتے ہیں وہ خانقاہ اور مدرسے میں قرآن سناتے ہیں، جو ماں کی گود میں لوری کے طور پہ قرآن سنتا ہے وہ نیزے پہ قرآن سناتا ہے۔ آقا فرماتے میری بیٹی فاطمہ نے اتنا تقوی اختیار کیا، اتنا تقوی اختیار کیا، اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک کے فاطمہ کی اولاد پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ عند اللہ جو سادات ہیں ان کا عمل چاہے جو ہو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، ان پہ جہنم حرام ہے۔ جو عند اللہ سادات ہے، جو عند اللہ، اور جو عند اللہ نہیں ہے ان پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا، صرف اتنا کہتا ہوں جھوٹا سید بننے والے کا اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت، کتنا بھی نیک ہوگا جنت میں نہیں جائے گا، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ جھوٹی سیادت کے دعوے دار نبی کی شفاعت سے بھی محروم رہیں گے۔ تو جو عند اللہ سادات ہیں حضور فرماتے ان پر جہنم کی آگ حرام ہے، چاہے ان کے عمل کیسا ہو۔ علامہ عبدالرحمن جامی نے لکھا ہے جو سید با عمل نہیں ہوتے ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے قرآن کی آیت منسوخ۔ جو سید با عمل نہیں ہوتے ان کی حیثیت کیسی ہے جیسے قرآن کی آیتیں، جیسے قرآن میں ایک آیت ہے نا لکم دینکم ولی دین، یہ آیت کا حکم منسوخ ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ آیت قتال سے اس کا حکم منسوخ ہے۔ لیکن اب بتاؤ کوئی یہ کہے کہ چلو اس کا حکم منسوخ ہو گیا، اس کو قرآن سے باہر کر دیں، وہ لوگ کر سکتا ہے؟ چلو اس کی بے ادبی کریں، اس کا انکار کریں، معاذ اللہ، کر سکتا ہے؟ تو قرآن کی آیت کے جو احکام منسوخ ہو گئے وہ چومے جائے گی، آنکھوں سے لگائی جائے گی، سر پہ رکھی جائے گی، بے ادبی نہیں کی جائے گی، تانا نہیں دی جائے گی، چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سر پہ رکھیں گے، مگر اس پر عمل نہیں کریں گے۔ بس احترام اس کا ایسا ہی ہوگا جیسے اور آیتوں کا، لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو فرماتے ہیں جیسے قرآن کی آیت منسوخ کا احترام فرض ہے ویسے ہی بے عمل سیدوں کا احترام بھی فرض ہے۔ جیسے ان کو چوما جاتا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، سر پہ رکھا جاتا ہے، مگر عمل نہیں کیا جاتا، ایسے ہی بے عمل سیدوں کو چوما جائے گا، احترام کیا جائے گا، آنکھوں سے لگایا جائے گا، مگر ان کی اتباع اور ان کی نقل نہیں کی جائے گی کہ چلو باپو داڑھی منڈارے تو ہم بھی منڈانا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ چومیں گے، احترام کریں گے، لیکن ان کی نقل نہیں کریں گے۔ جیسے قرآن کی آیت منسوخ، آج لوگ تانا زنی کرتے ہیں، آپ کو تانا زنی کرنے کا حق کیا ہے میرے عزیز؟ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور یہ تنہا فاطمہ الزہرا ہے، تنہا فاطمہ الزہرا ہے جس کی اولاد میں اتنے ولی ہوئے کہ اتنے ولی کسی کی اولاد میں نہیں۔ یہ
فاطمہ الزہرا کے تقوی کی برکت ملی ہے. اسی لیے اور لوگ برسوں محنت کر کے جہاں نہیں پہنچ پاتے, فاطمہ کی اولاد تھوڑی سی محنت کر کے وہاں پہنچ جاتے. یہ فاطمہ